لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ اہل باطل کا ہمیشہ سے یہی ہے شیوا، اہل باطل کا ہمیشہ سے یہی ہے شیوا، حق کی آواز کسی طرح دبا دی جائے، ہے ہمیشہ سے یہی اہل وفا کا شیوا، زندگی راہ محبت میں لٹا دی جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، آپس میں نفرتیں، افتراق، فرقہ بندیاں، لڑائی جھگڑے، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر، یہ بیماری، یہ وبا عام ہے۔ کوئی کسی فرقے کا ہے، کوئی کسی گروہ کا ہے، کوئی کسی گروہ کا ہے، اور ہر آدمی اپنے آپ کو حق کہتا ہے۔ دیوبندی لوگ اپنے آپ کو حق کہتے ہیں، بریلوی لوگ اپنے آپ کو حق کہتے ہیں، شیعہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، گوہری کہتا ہے ہم حق پر ہیں، جماعت اسلامی کہتا ہے ہم حق پر ہیں، غیر مقلد کہتا ہے ہم حق پر، ہر کوئی کہتا ہے ہم حق پر ہیں۔ لڑائی اور جھگڑا، ٹکراؤ حق اور باطل میں ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک رہے گا، جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے۔ پچھلی امت میں حق تھا، باطل تھا، ٹکراؤ حق اور باطل میں تھا۔ اس امت میں تین چیز ہے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، اس کے بیچ میں دجل ہے۔ جیسے گھڑی آپ پہنے ہوئے ہیں، اس گھڑی کے اوپر ہم نے سونے کا پانی چڑھا دیا، دیکھنے والا کہے گا گھڑی سونے کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ لوہا ہے۔ دجل، ملمہ سازی، حق اور باطل کے بیچ میں ایک چیز ہے دجل۔ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ ملمہ سازی، تلبیس، حق اور باطل کو ملا دینا، لوہے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دینا، سامنے والا، دیکھنے والا پہچان نہیں پائے گا، وہ کنفرم نہیں کر پائے گا یہ حق ہے یا باطل ہے۔ اس امت میں تین چیز ہے، حق، باطل اور دجل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے زمین بنائی، اس کا مقابل اللہ نے آسمان بنایا۔ اللہ نے رات بنائی تو مقابل میں دن بنایا۔ اللہ نے انسان پیدا کیا، اس کا جوڑا عورت کو بھی بنایا۔ ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا ہے۔ سورج اللہ نے پیدا کیا تو چاند بھی ہے، اللہ نے حق بھیجا ہے تو باطل بھی ہے۔ حق اور باطل میں ٹکراؤ ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے سارے نبیوں کے امام، افضل الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ مرکز ہدایت ہیں، یہ منبع ہدایت ہیں، یہاں سے ہدایت پھوٹتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر، اور سارے انبیاء آپ کی روح سے فیض حاصل کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکز ہدایت ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہدایت ہیں، منبع ہدایت ہیں، معدن ہے، یہ کان ہے کہ جہاں سے ہدایت نکل رہی ہو، تو ضروری ہوا کہ اس کے مقابل میں باطل بھی کوئی ایسا ہو جہاں سے باطل نکلتا ہو۔ دجال تو بہت سارے لوگ آئیں گے، لیکن جہاں سے یہ برائی اور قساوت، بدبختی، خباثت نکلتی ہو، کبھی نمرود خبیث ہوا، کبھی فرعون ہوا، کبھی شداد ہوا، کبھی قارون ہوا، یہ جو فرعون آئے ہیں یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت پھوٹ رہی ہے، سارے انبیاء فیض حاصل کر رہے ہیں، آپ کے دین سے، آپ کی ذات سے یہ امت فیض حاصل کر رہی ہے، تو ضروری ہوا کہ کوئی ایسا معدن ہو، ایسا منبع ہو، ایسا مرکز ہو جہاں سے بدبختی پھوٹتی ہو، جہاں سے بدبختی نکلتی ہو، جہاں سے کفر نکلتا ہو، جہاں سے دجل نکلتا ہو، وہ بھی ہے، وہ بھی مرکز ہے، وہ بھی منبع ہے، وہ بھی معدن ہے۔ وہ کیا ہے؟ دجال اکبر۔ دجال اکبر، یہاں سے ساری خباثتیں نکلتی ہیں، اور کفر کو، باطل کو یہاں سے سب ملتا ہے، ظلمت یہاں سے اس کو مل رہی ہے، جیسے نور یہاں سے نکلتا ہے، ظلمت اور تاریکی وہاں سے نکلتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ٹکراؤ رکھا، مقابل رکھا، جیسے یہاں سے نور نکلتا ہے، ہدایت نکلتی ہے، ایسے دجال اکبر سے ظلمت نکلتی ہے، کفر نکلتا ہے، تاریکی نکلتی ہے۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمجھ رہے ہو بات کہ نہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تو ہم سنے ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی۔ ارے جب آدمی نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، تو اس کا اثر اس کے چہرے پہ بھی رونما ہوتا ہے، آدمی کے اعضاء سے شرافت جھلکتی ہے، شرافت ٹپکتی ہے۔ تو جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور اور ہدایت ہیں، منبع ہدایت ہیں، مرکز خیر ہیں، تو اتنا خیر جھلکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم مبارک پر وہ گوشت کا ٹکڑا انگوٹھی کی شکل میں چمکتا ہوا نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں آپ کے اندر سے شرافت اور خیر اور ہدایت اور نور اتنا جو ہے چھلکتا تھا کہ آپ کے جسم میں ظاہر ہونے لگا۔ بالکل ایسے ہی جب انسان برائی کرتا ہے، جب انسان کے اندر خباثت ہوتی ہے، تو اس کا اثر اس کے اعضاء و جوارح پر بھی ظاہر ہوتا ہے، آدمی کا چہرہ منحوس ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے قساوت، بدبختی ٹپکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی دجال اکبر جو خبیثوں کا مرکز ہے، جو معدن شر ہے، جہاں سے شر نکلتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہدایت اور مرکز نور ہے، جہاں سے خیر ہی خیر نکلتا ہے، اس خیر کا اثر آپ کے جسم سے ظاہر ہوا۔ ایسے ہی دجال اکبر جس کے اندر شر ہی شر ہے، اس کا شر اتنا ہے کہ اس کے جسم سے بھی وہ ظاہر ہوگا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔
काफारा, उसकी पेशानी पे काफिर लिखा हुआ होगा। इसके अंदर से खबासत और शर इतना निकला कि उसके चेहरे पर जाहिर हो गया और हर आदमी मोमिन पढ़ लेगा कि ये काफिर है। अल्लाह तबारक व ये दज्जाल है, इसी हक और बातिल के बीच में दजल है। अब हर कोई कहता है हम हक पर हैं, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। हर मुसलमान चाहे वो किसी भी फिरके का हो, जब वो सूरतुल फातिहा पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दुआ करने से पहले अल्लाह की तारीफ करता है। वो रब जो सारे जहान का पालनहार है, वो रब जो रोजे जज़ा का मालिक है, वो रब जो सबको खिलाता और पिलाता है, वो रब जिसने मूसा को दरिया में नजात दी, वो रब जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से नजात दी, वो रब जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया और कातिलों से नजात अता फरमाई, वो रब जो बद्र के मैदान में, हुनैन के मैदान में जनाब रसूलुल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की इमदाद की, वो रब, उस रब की तारीफ हम करते हैं। और तारीफ जब हम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह खुश होते हैं। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे मांग, क्या मांगता है? तुझे खजाना चाहिए, तुझे दौलत चाहिए, तुझे सोना और शादी चाहिए, तुझे बिल्डिंग और महल्लात चाहिए? आदमी कहता है मेरे परवरदिगार मैंने आपकी तारीफ की है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप ही से मदद चाह रहे हैं, आप ही की इबादत कर रहे हैं। मेरा खजाने का मकसद नहीं है, मेरा सोना चांदी हासिल करने का मकसद नहीं है, ये तो आपने गैरों को भी दिया है। मैं वो कीमती दौलत मांग रहा हूँ जो दौलत हर किसी को नसीब नहीं होती है। क्या मांग रहा है मेरे बंदे, बता, तुझको मैं वो चीज भी दे देता हूँ। फिर बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पर चला। ये सिरात मुस्तकीम क्या है? जब हर कोई कहता है हम हक पर हैं, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं, यहाँ पब्लिक गैर अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कशमकश में मुब्तला हो जाती। यही तो दज्जालियत है। हक का रास्ता भी साफ है, बातिल का भी रास्ता साफ है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है अहादीस में। आपने एक खत खींचा, एक लकीर खींची आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कहा ये सीधा रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है। और फिर उसी लकीर और उसी खत पे आपने दाएं और बाएं लकीरें खींची और आपने कहा ये जो इधर उधर, ये सीधे खत से इधर जो लकीर जा रही है, इधर जो लकीर जा रही है, ये सीधे रास्ते से हटकर है, ये टेढ़ा रास्ता है। कोई आदमी जब इस रास्ते पर चलेगा, हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है, हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है, उसे उचक लेगा। जनाब रसूल समझाया है बाकायदा, आपने खत खींच करके समझाया, देखो ये सीधा रास्ता है, दाएं और बाएं ये सब शैतानी रास्ते। किसी पर, किसी भी रास्ते पर तुम चलोगे शैतान तुमको उचक लेगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सीधा रास्ता ये अल्लाह तक पहुंचता है, ये सीधा रास्ता ये अल्लाह तक पहुंचता है। इसमें इशारा ये भी हो गया जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया कि पिछली उम्मतों में यहूद और नसारा में लोग 72 फिरकों में बट गए, लोग 72 फिरकों में बट गए। ये उम्मत 73 फिरकों में बटेगी।
कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सारे लोग जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरके के। ये उम्मत बनी इसराइल के हूबहू नक्शे कदम पर चलेगी, जैसे एक जूता दूसरे जूते के बिल्कुल मुकाबिल और सेम होता है, ऐसे ही ये उम्मत यहूद व नसारा के रास्ते पर चलेगी और गुमराह हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर बनी इसराइल में किसी मलऊन शख्स ने अपनी माँ से ज़िना किया होगा, इस उम्मत में भी वो बदबख्त होंगे जो अपनी माँ से ज़िना करेंगे। और ऐसे वाक़यात पेश भी आए हैं दिल्ली वगैरह के अंदर कि बेटे ने अपनी हकीकी माँ से ज़िना किया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये उम्मत हू बहू बनी इसराइल के नक्शे कदम पर चलेगी। इसमें 72 फिरके हुए, इस उम्मत में 73 फिरके होंगे। अब इससे ये समझ में आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लकीर खींची और फरमाया ये सीधा रास्ता है, और उसके दाएं और बाएं लकीर खींच कर फरमाया ये शैतानी रास्ते हैं, इन रास्ते पर अगर चलोगे तो गुमराह हो जाओगे। इससे ये समझ में आ गया कि जो जो अपने आप को हक कहते हैं ये सारे इस्लामी फिरके बनेंगे, इस्लामी फिरके बनेंगे, इस्लाम के नाम पर फिरके बनेंगे। कोई गौहरी बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, सब अपना अपना दावा करेंगे। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। कुरान में क्या इरशाद फरमाया? जब हमने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। अभी सीधा रास्ता है क्या? हर आदमी समझ सकता है। हक और बातिल की पहचान हर आदमी समझ सकता है, बस आदमी थोड़ा फिक्र करे। ये सिराते मुस्तकीम हर आदमी मांगता है, ये सिराते मुस्तकीम है क्या? कुरान की बाज़ आयत की तफसीर करता है। दूसरी जगह कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन युतिअल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो रसूलुल्लाह की और अल्लाह ताला की इताअत करेगा, फउलाइका, इसका हश्र उन लोगों के साथ होगा। किनके साथ? मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब इसकी तफसीर कुरान में दूसरी जगह है, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अनअमता अलैहिम है कौन लोग? कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मिनन नबीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन, जो रास्ता नबियों का है, जो रास्ता औलिया का है, जो रास्ता शुहदा का है, जो रास्ता बुजुर्गान दीन का, वो है सिरात मुस्तकीम। इसको आसान अंदाज में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। देखो इख्तिलाफ बहुत होंगे, हर आदमी दावा करेगा मैं हक पर हूँ, हर आदमी जो अपना झंडा ऊंचा रखने की कोशिश करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तिलाफ बहुत होंगे, लेकिन सबसे अच्छा तरीका फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। तुम इस इख्तिलाफ के दौर में, इस दज्ल के दौर में मेरी सुन्नत को, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना। अब ये पहचान हो गई है, हर कोई पहचान। अब इसी पे तौल लो, जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुलफाए राशिदीन ने किया है वो करो, जो नहीं किया है समझ लो बातिल है, दज्ल है कि नहीं? पहचान आम आदमी समझ सकता है। लेकिन एक सवाल होता है, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हमने बताया अनअमता अलैहिम कौन लोग हैं। आगे अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? बंदा मांगता है कि सिरातल लज़ीना अनअमता गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन,
ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا، ان یہود و نصارہ کے راستے پر، اور ایسے ہی وہ لوگ جن کے اندر بھی کفر ہے، جن کے باہر بھی کفر ہے، اور ایسے ہی وہ لوگ جن کے اندر کفر ہے اور اوپر اسلام ہے، ایسے لوگوں کے راستے سے بھی اللہ ہمیں بچانا، جن کو ہم منافق کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے راستے سے اللہ ہمیں بچا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلیں۔ کیوں؟ ان لوگوں نے کیا کیا غلو کیا؟ بنی اسرائیل، آپ نے فرمایا کہ یہ امت ہو بہو بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امت، پچھلی امت میں لوگ انبیاء کا قتل کیے، اس امت میں تو اب کوئی آئے گا نبی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو کیسے ہو بہو چلے گی یہ امت بنی اسرائیل؟ اس کا جواب یہ ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اس امت میں ایسے بدبخت بھی ہوئے ہیں جنہوں نے علماء کا قتل کیا اور علماء کے قتل کے در پہ ہیں۔ یہ بھی وہی پوری ہو گئی جو آپ نے کہا، علماء کا قتل۔ یہ علماء کیا ہیں؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو علماء پر کیچڑ اچھالنا اور علماء پر قتل کرنا، یہ امت گویا بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی۔ ان کی خباثتیں کیا تھیں؟ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، نفسانی خواہشات میں مبتلا ہوئے، جو حرام تھا اس کو حلال کر دیا، جو حلال تھا اس کو حرام کر دیا، پیسہ لوٹتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے نقش قدم پر مت چلانا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی کیا کہتے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقال النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیے، اور مسیحی عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیے۔ پورے ذخیرہ احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ لوگوں، میری امت کے لوگوں، میرے مرتبے کو گھٹا مت دینا، میرے مرتبے کو گھٹا مت دینا، یہ آپ نے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا لوگوں، میری امت کے لوگوں، میرے مرتبے کو بڑھا مت دینا، مجھے خدا سے ملا مت دینا، مجھے خدا کا بیٹا قرار مت دینا۔ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بندے ہیں، اللہ ہیں۔ اسی لیے حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی فٹکار ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تم میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں بندہ ہوں اللہ کا، بے شک سارے انبیاء میں آپ کا اونچا مقام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ دینا، اللہ کو نبی کہہ دینا، اتنا بڑھانا کہ جو اللہ کی صفات ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرار دینا، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو یہ ٹکراؤ ہے، ملمہ سازی، حق باطل اور دجل۔ یہ دجال کیسا ہوگا؟ سورۃ الکہف جمعہ کو ہم پڑھتے ہیں، موضوع بڑا لمبا ہے۔ سورۃ الکہف ہم جمعہ کو پڑھتے ہیں، کہا گیا ہے پڑھو، کم سے کم اس کی 3 یا 10 آیتیں زبانی یاد کر لو۔ اگر آدمی پڑھے گا تو فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ دجال کا دور شروع ہو گیا ہے، وہ دجال اکبر آئے گا، اچھے لوگ۔ اسی لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، آپ کی حدیث ہے، صحیح حدیث، جناب رسول، ایک صحابی حضرت تمیم داری
رضی اللہ عنہ ان کی ملاقات دجال سے ہوئی ہے. سمندر میں یہ سفر کر رہے ہیں، موجوں نے کشتی کو ادھر ادھر بکھیر دیا. ان کے ساتھ 30 ساتھی تھے، سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے. یہ ایک جزیرے میں پہنچے. اس جزیرے کے پاس انہوں نے ایک چھوٹی کشتی لی اور وہاں سے یہ چلے ہیں. اچانک پھر ایک جزیرے پر پہنچے تو وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوا، جس کے آگے بھی بال، جس کے پیچھے بھی بال، پتہ نہیں چل رہا ہے. حضرت تمیم داری ڈر گئے، تھوڑا خوف محسوس ہوا. کہنے لگے تم کون ہو؟ کہنے لگا میں جساسہ ہوں. کہنے لگا میں جساسہ ہوں. اس جساسہ نے کہا اندر جاؤ، اندر جاؤ، ایک آدمی ہے جو تمہارا انتظار کر رہا، اس سے ملو. حضرت تمیم داری گئے اور دجال سے سوال جواب ہوئے. جناب رسول اللہ صحابہ کو اکٹھا کر کے مسجد میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں کہتا تھا دجال آئے گا، دجال آئے گا. یہ دجال آئے گا تو اچھے لوگ مبتلا ہو جائیں گے، بے شمار عورتیں اور مرد اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے جو جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھے گا اللہ اسے ہر فتنے سے حفاظت فرمائیں گے. اس دجال سے اور سورۃ الکہف سے ایک خاص تعلق ہے جو میں ابھی نہیں بتا سکتا. ایک خاص ربط ہے. کیا جوڑ ہے سورۃ الکہف کا دجالی فتنے سے؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں بتاتا تھا دجال کے بارے میں، یہ میرا صحابی تمیم داری دیکھ کر آیا ہے. دجال سے سوال جواب ہوا. اس نے کہا بھی مجھ کو جب خروج کی اجازت ملے گی، مجھ کو جب نکلنے کی اجازت ملے گی میں نکلوں گا. وہ بمبئی ہو، وہ گجرات ہو، وہ بھیمنڈی ہو، وہ یو پی ہو، 40 دن میں چپا دجالی فتنہ یہ چپا میں پہنچے گا، لیکن مکہ اور مدینہ یہ نہیں پہنچ سکتا. دجال نے کہا جب میں مکہ اور مدینہ میں گھسنے کی کوشش کروں گا فرشتے ننگی تلوار لیے ہوئے ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصا تھا. آپ نے اپنے عصا کو منبر پر مارا اور کہا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے. اس مدینے میں اور مکہ کی سرزمین میں دجال نہیں آ سکتا، لیکن دنیا کے چپے میں 40 دن میں دجالی فتنہ لوگ شکار ہوں گے. یہاں تک کہ دجال مردوں کو زندہ کر دے گا، دجال مردوں کو زندہ کرے گا. اس لیے ایسی شخصیت کو اللہ نے چنا ہے. اس میں بھی بہت راز ہے، بہت ساری باتیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ دو گے تو ہی سمجھ میں آئے گا. اس دجالی فتنہ کا شکار سے بچنے کے لیے صرف علم کی نہیں، علم کی بھی ضرورت ہے. علم حاصل کریے، علم کے ساتھ ساتھ دلوں پر محنت کریے. جب تک دل پر محنت نہیں کریں گے، اگر صرف علم رہے گا اور دل پر ہم نے محنت نہیں کی ہم فتنے کا شکار ہو جائیں گے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے ایک مومن اپنے آپ کو ایمان والا جب دجال کے بارے میں سنے گا کہ دجال وسیع میں آ گیا ہے تو باہر نکلے گا دیکھنے کے لیے. آپ نے فرمایا خبردار اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے، لاڈ کرتے ہوئے ایک چیز سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا ہے کہ جب دجال نکلے گا تو اس کو دیکھنے مت جانا، اس کو دیکھنے مت جانا. اگر جاؤ گے تو شکار ہو جاؤ گے. ایک آدمی جو اپنے ایمان پر بھروسہ کرتے ہوئے دجال کو دیکھنے جائے گا لیکن اس فتنے کا شکار ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی، یہ آخری دور ہے، یہ آخری دور ہے. بہت سارے دجال نکل رہے ہیں، بس وہ وقت قریب ہے جب دجال اکبر کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی. یہ ایسا فتنہ ہے سارے انبیاء نے ڈرایا ہے اور یہ فتنہ اسی امت میں آئے گا. اب اس امت میں کیوں آئے گا؟ اس کے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں رکھا گیا؟
یہ سب ساری باتیں اس کے سوال ہیں، جوابات ہیں. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دلوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.